تو یہ جو ان کا انداز تھا اس سے انہیں کوئی ایسا احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ یگانگت کا ثبوت نہیں دیا. مہمان بن کے آئے تھے تو مہمان بداری کا تو طریقہ کا انداز یہ ہے نا کہ کچھ تھوڑی سی یگانگت ہوتی. تو یہ کیوں اس انداز سے انہوں نے یہ رد عمل ان کا ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے انہیں کچھ اس کا احساس پیدا ہوا. منہم خیفۃ قالوا لا تخف، وہ بھی اندازے سے پہچان گئے کہ ان کو کچھ تردد ہوا ہے. کہا کچھ تردد کی بات نہیں ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، تردد کی بات نہیں ہے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ دوسرے مقامات پہ بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ یہاں بھی آئے گا کہ اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپے تک کی عمر آ گئی ہوئی تھی، خود بھی بیوی بھی، اور ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس کے 14 سال بعد تک پھر دوسرا بیٹا نہیں پیدا ہوا. حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے اور وہ 14 سال بعد وہ پیدا ہوئے تھے. تو ممکن ہے یہ چیز بھی ہو، کچھ نا امیدی کسی صورت ہو. تو انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی علیم کہ وہ بیٹا بھی بہت صاحب علم ہوگا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عُجُوبٌ عَقِيمٌ. تو بیوی نے سنا تو اس نے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ ہائے میری توبہ، اس بڑھاپے کے اندر اور اولاد کی بات تم کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی جیسے عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ شرم کی سی بات ہے، 80 یا 85 سال کا یہ بوڑھا، میں 70-75 سال کی بوڑھی، اور میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ میرے یہاں اولاد ہوگی، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ایسے ہی ہے جو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم. اس نے کہا کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ تو ایک پیغام خداوندی تھا جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں. اور جب اس نے یہ بات کہی ہے خدا نے، تو بہرحال یہ تو ایسے ہو کے رہے گی، چیز ہوگی. جناب یہاں 2 لفظ آئے ہیں، هو الحکیم العلیم. یہ ہے مقام جہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے قرآن کے لیے. یہ جو اب اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہو رہی ہے تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزے میں حکمت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جو تصور ہے میریکل کا، وہ تو یہ ہے کہ جتنے قاعدے قانون عوام ہوتے ہیں ان کو ڈیفائی کرتا ہوا ایک واقعہ سرزد ہوتا ہے. اس کے تو معنی معجزہ کہ عقل کا عاجز آ جانا ہے کہ عقل سمجھ ہی نہ سکے یہ کیسے ہو گیا. تو جو چیز ایسی ہو اس میں دلائل اور حکمت کا کیا تعلق؟ خدا کے حکیم ہونے کا کیا تعلق؟ حلیم وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں اولاد ہو رہی. حکیم کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو حکمت کی روح سے ہو جائے گی، ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا اس پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ نہیں کہا. تو میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کس طرح سے عزیزان من سمجھا جاتا ہے. یہاں یہ چیز، اور یہ دوسرے مقام پہ آ چکی ہوئی ہے بات. اسی قسم کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، وہ بھی کبر سے نہیں تھی. ان کے ہاں بھی اسی طرح سے بشارت دی گئی تھی. انہوں نے بھی یہی، ان کا بھی رد عمل یہی تھا، اور وہاں بھی یہی چیز تھی کہ حکمت سے کام لیا. تو اب آج کل کی اصطلاح میں تو واقعی حکمت طبابت کو کہتے ہیں.
بہرحال حکمت کا لفظ یا حکیم کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں قاعدے قانون کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے۔ وہاں کیا کہا تھا قرآن نے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ 21/90۔ ان کی بیوی میں کوئی ایسا نقص تھا، بیماری تھی جس کی وجہ سے استقرار حمل نہیں ہو رہا تھا، اس کی اصلاح ہو گئی۔ اور کیا بات ہے، قرآن ایک لفظ میں ساری گتھیاں سلجھا جاتا ہے۔ اصلاحنا تو ٹھیک تھا کہ اس کی اصلاح ہو گئی، وہاں ہے لہو، خاوند میں کوئی نقص نہیں تھا، وہ اس کے لیے اس قابل ہو گئی کہ استقرار حمل ہو جائے۔ اصلاحنا لہو، تو اب نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی وہ معجزے والی بات نہیں ہے، اس کی اصلاح کر دی گئی، اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی اس بات کی، اولاد پیدا کرنے کی۔ اور خاوند تو ٹھیک ہی تھا، بھلا چنگا تھا، لہو، تو اس طرح سے اولاد پیدا ہو گئی۔ اور یہاں بھی قرآن کریم نے حکیم علیم کہا ہے، تو یہ اسی انداز کی کوئی چیز ہے جیسے بھی ہے، تفصیل تو قرآن نے نہیں دی، لیکن خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے ضمن میں واقعہ ہوا تو کچھ اس قسم کی چیز ہے کہ واقعہ نہیں ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے پیشتری یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں باتیں یہ چلی ہوئی ہے، اول تو یہی بات چلی ہوئی ہے کہ وہ اولاد کیسے پیدا ہو گئی تھی، اور پھر یہ باتیں چلی ہوئی ہیں کہ یہ آنے والے کون تھے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے، ملائکہ جنہیں کہتے ہیں۔ اب یہ کہنے والے جو ہیں ان کے متعلق تو حیرت ہے کہ 1000 برس سے ہمارے ہاں یہ چلی آ رہی ہے بات کہ وہ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، تو انسان کی شکل کے اندر آئے نا، وہ کہا کہ انہوں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ فرشتے تھے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، یعنی فرشتے انسان کی شکل میں تو آ جاتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے، کیا بتایا۔ اور اس میں تو ضرورت ہی نہیں کسی دلیل دینے کی، قرآن نے دیگر مقامات پر خود کہا ہے، ملائکہ کے متعلق رسول اللہ اور صحابہ سے کہا ہے کہ وہ نظر نہیں آیا کرتے۔ حیرت ہوتی ہے عزیزان مان مجھے تو ان چیزوں سے کہ اتنی لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن نہیں ان کے سامنے، قرآن کی طرف نہیں جاتے تھے۔ قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور قرآن کے اس مقام کو کوئی نہیں لایا ہے سامنے کہ قرآن نے کہا ہے ملائکہ نظر نہیں آیا کرتے، اور باتیں جاری ہیں سب۔ کون تھے، اس شکل میں کیوں آئے تھے، انسان تھے تو انسانوں کی کیسی شکل تھی، چلی ہوئی ہے یہ بات۔ پہلے تو عزیزان من یہ سوچئے کہ دین سے اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ وہ کون تھے، ہم سے اس کا واسطہ آج کیا ہے کہ وہ کون تھے۔ قرآن کریم نے ان کو مرسلین کہا ہے، رسل کہا ہے، خدا کے فرستادہ جسے کہتے ہیں، بھیجے ہوئے تھے، قاصد تھے۔ رسول کا لفظ تو آتا ہی قاصد کے لیے، اور رسول آتے ہی قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بشر تھے، کوئی قاصد تھے۔ اب یہ بیٹھ کے متعین کرنا کیا، متعین کرنے کے لیے بحثوں میں پڑ جانا کہ وہ کون تھے، بشر نہیں ہو سکتے تھے،
کہ انہوں نے یہ بشارت اپنی طرف سے کی. وہ قرآن میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، اپنی طرف سے بشارت نہیں دی تھی.